الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت اور ان کو نہ ادا کرنے کی جو وعید قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرات زیوکار، زکوٰۃ جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، اکثر آیت مقدسہ نماز کی فضیلت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی بیان کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا جو حکم ہے جو فرضیت کا، وہ زکوٰۃ ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر مال و اولاد، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جس طرح میں نے پچھلے موضوعات پہ بیان کیا تھا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے کہ انسان چاہتا ہے مال و دولت آئے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انسان کو خرچ کرنا پڑے تو انسان بخل اور کنجوسی اختیار کرتا ہے، اور پھر جو ایسا کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ اور خیرات اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کا مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ان کے پاس سونا چاندی مال و تجارت موجود ہے، انہیں چاہیے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے اور نہ ادا کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا آخری لمحات ہیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ آج اٹلی کے اندر
22 رمضان المبارک ہے، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ کوشش کریں رمضان کے ان دنوں کے اندر، جنہوں نے اگر ادا کر لیا ہے وہ تو اچھی بات ہے، جنہوں نے ابھی تک اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ کوشش کریں نماز عید سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، اپنی طرف سے، اپنے والدین اور اپنی اولاد کی طرف سے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر والدین ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کی اجازت سے سب کا صدقہ فطر ادا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے صدقہ فطر کی، کیونکہ آپ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتے تو آپ کے جو روزے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس وقت تک بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتے جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ تو دوست احباب کوشش کریں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنا صدقہ فطر جلد سے جلد ادا کریں، اور جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو ندار ہیں، ان کو ادا کریں تاکہ ان کو ہاتھ پھیلا کر کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ جب آپ اپنا صدقہ فطر ان تک اپنا پہنچا دیں گے تو ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ حضرات عزیز وقار، آئیے زکوٰۃ کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کہ خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح حدیث پاک کی روشنی کے اندر زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے محفوظ کرو، اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو محفوظ کرو اور بیماروں کا مداوع صدقات سے کرو۔ یعنی کہ جب تم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا مال تمہارا محفوظ رہے تو کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ اور جو بیمار ہو جائیں ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں۔ آپ ایک طرف صدقہ بھی ادا کریں گے، دوسری طرف آپ کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے اپنی دوائی لیں گے، تو جو آپ نے صدقہ ادا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس دوا کے اندر اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے گا۔ ڈاکٹر آپ کو دوا تو دے سکتا ہے، آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جب آپ صدقہ اپنا ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کو جو ہے شفا یاب کر دے گا۔ حضرات عزیز وقار، اسی حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس حدیث کے بیان کو ایک رئیس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کیا، اپنی زکوٰۃ ادا کرو تمہارا مال محفوظ رہے گا، تو ایک عیسائی تھا جس نے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ تم زکوٰۃ اپنی ادا کرو تمہارے مال محفوظ رہیں گے۔ اس نے دل کے اندر خیال کیا، میرا مال و تجارت کے لیے قافلہ گیا ہے، اور جس راستے سے وہ قافلہ آنا ہے یقیناً وہ مال تو میرا لٹ ہی جانا ہے، چوروں ڈکیٹوں نے میرا مال تو لٹ لینا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے جب فرمان سنا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال محفوظ رہے گا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس مال کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں۔ اگر مال میرا لٹ گیا
زکوٰۃ تو میں نے ادا کر دی، اگر مال میرا لٹ گیا تو میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ میرا مال بھی لٹ گیا ہے اور میری زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دیں اور میرا مال بھی دیں، کیوں آپ نے کہا تھا مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ تو حضرات ذی وقار اس نے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ یہ اب میں ایک عیسائی کا واقعہ سنا رہا ہوں جس نے اس حدیث پر عمل کیا۔ جب اس نے اپنا مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اس کا جب قافلہ واپس آ رہا تھا اس کو اطلاع ملی وہ قافلے کو چوروں نے جو ہے لوٹ لیا ہے۔ اس قافلے کو اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ چوروں نے لوٹ لیا ہے، وہ اسی وقت اٹھا اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ارادے کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے کہوں گا کہ میرا مال بھی مجھے دو اور مجھے جو میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ بھی مجھے دو، کیوں میرا مال محفوظ نہیں رہا، اور بڑے برے ارادے سے بھی وہ جا رہا تھا۔ تو حضرات ذی وقار جب وہ اسی ارادے سے جا رہا تھا تو کسی نے اس کو ندا دی، اس نے کہا کہ آپ کا مال آ رہا ہے، جو تجارت کے لیے جو قافلہ گیا تھا، جو آپ کا مال تھا وہ آپ کا آ رہا ہے۔ اس نے کہا وہ تو لوٹ گیا ہے، وہ تو چوروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں یقیناً وہ قافلہ تو لٹ گیا تھا، لیکن جس اونٹ پر آپ کا مال آ رہا تھا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ آپ کا مال جس اونٹ پر آ رہا تھا وہ اونٹ کے پاؤں کے اندر کچھ ایسی درد ہوئی، وہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا، اور قافلے والوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو ساتھ ملاتے رہے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم جلدی سے جو ہے آگے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس اونٹ پر جس پر اس عیسائی کا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر زکوٰۃ ادا کی کہ میرا مال محفوظ رہے گا، اس کا اونٹ یقیناً اس کا یقین تھا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، میرا محفوظ رہے گا، اگر نہ محفوظ رہا تو میں مسلمانوں کے نبی سے اپنا جا کر مال لے لوں گا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ باقی قافلے والوں کا مال تو انہوں نے لوٹ لیا ہے، لیکن جس اونٹ پر تیرا مال تھا وہ اونٹ کی درد کی وجہ سے اس کے پاؤں میں درد ایسا ہوا کہ وہ پیچھے رہ گیا، اور قافلے والے باقی جو تھے وہ ان کو لوٹ لیا، اور وہ تیرا اونٹ بھی بعد میں سلامت ہو گیا ہے اور تیرا مال بھی محفوظ رہ کر تیرا پہنچ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عیسائی تھا، جب اس نے سنا کہ میرا مال محفوظ رہا ہے، میرا مال بچ گیا ہے، اور اسی وقت دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتنا اس کا یقین تھا، چاہے اس کے دل کے اندر پہلے کچھ اور تھا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ سرکار کے فرمان کو میں نے سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کی ہے اور میرا مال محفوظ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ذی وقار ہم سوچیں، جو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ایک آپ کا مال جو ہے محفوظ رہے گا اور دوسرا آپ کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غرباء کو، مساکین کو، مدارس دینیہ کو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا۔ حضرات ذی وقار زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مسجدوں کو خدمت کرتے ہیں، مدارس دینیہ کی خدمت کرتے ہیں، غرباء مساکین کی خدمت کرتے ہیں، بیووں عورتوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آئیے میں اسی حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ جس کے اندر خالق کائنات نے مثال دے کر سمجھایا ہے، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے مثال دے کر فرمایا ہے، مثال
लुल्लदीना मिसाल अल्लदीना उन लोगों की युनफिकूना जो खर्च करते हैं अपना माल अमवालहुम अपना माल फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कमासाली हब्बतिन मिसाल का हब्बतिन कमासाली हब्बतिन उन लोगों की मिसाल उस दाने की तरह है अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा जिसने उगाई 7 बालें हर बाल में 100 दाने और अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा बढ़ाएगा उसके लिए। अल्लाहु अकबर वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा और अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा बढ़ाएगा उसके लिए चाहे। अल्लाहु अकबर वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह ताला वुसअत वाला है, इल्म वाला है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़िबकार इस आयत मुक़द्दसा के अंदर भी खालिक़ कायनात फरमा रहा है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में जो खर्च करते हैं अल्लाह ताला उनके माल के अंदर बरकत डाल देता है। अल्लाहु अकबर। जिस तरह आप जमीन के अंदर एक गंदम बीजते हैं, मकई बीजते हैं, एक आप बीज बीजते हैं, उससे एक शाख निकलती है, उससे फिर सिट्टे लगते हैं, उन सिट्टों में फिर दाने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इस आयत मुक़द्दसा के अंदर मिसाल देकर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं मैं उनका माल में इजाफा कर देता हूँ। ये मिसाल दी है। अगर आप जमीन के अंदर बीज बोझते हैं, अगर आप उसकी ज़कात अदा करते हैं और आपके माल के अंदर अल्लाह इजाफा कर देता है। एक तरफ आपकी मेहनत भी होती है, दूसरी तरफ उस माल से जब आप ज़कात अदा करते हैं तो उस ज़कात अदा करने से आपके माल के अंदर बरकत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़िबकार बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है। जब हम राह खुदा में हज करते हैं, पहले हम ख्वाहिश करते हैं कि बारी ताला हमें माल दौलत अता कर, जब तू हमें माल दौलत अता करेगा तो हम तेरी राह में खर्च करते हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला आपको माल दौलत अता कर देता है, आपके दिल के अंदर अपनी ख्वाहिशें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, आपकी औलाद की, बीवी की, बच्चों की, अजीज़ो कारब की, अपने मामलात की जो ख्वाहिशें हैं वो पैदा हो जाती हैं। जिस रब्बे कायनात ने आपको ये माल दौलत अता किया है, उसकी राह में खर्च करने की जिसने आप तरकीब दी है कि मेरे दिए हुए में से मेरी राह में खर्च करो, लेकिन हम उसमें बुखल और कंजूसी के साथ वक्त गुजारते हैं और उसका नुकसान क्या होता है, आपका माल तबाह हो जाता है। आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर भी ऐसा होता है, जो खास करके मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान है, वहाँ पर हमारी फसलें होती हैं, हम उन फसलों की ज़कात अदा नहीं करते और नुकसान क्या होता है, वो तबाह हो जाती हैं, उनका नुकसान हो जाता है। जब हम उस अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो फसल है उसकी भी हिफाजत फरमाता है, उसके अंदर दुगनी बरकत भी कर देता है। हज़रत ज़िबकार फर्जियत के हवाले से बहुत सारे पहलू हैं। ज़कात की जितनी भी जो है फजीलत बयान की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद के अंदर नमाज के जिक्र के साथ ज़कात का जिक्र किया है। ये वो किताब है कुरान मजीद जिसकी सूरतुल बकरा के अंदर फरमा दिया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये निशान किताब है और ये वो किताब है, लराइब किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान लाए हैं गैब पर, व युकीमून अस्सलात, और सही सही अदा करते हैं किसको, नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उन्हें रोज़ी दी है खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि जो भी आपके पास माल और दौलत है ये अल्लाह का दिया हुआ है। अगर आप अल्लाह के माल, दिए हुए माल में से खर्च करेंगे तो आपके माल के अंदर बरकत पैदा होगी। बल्कि खालिक़ कायनात ने इसी पहले सिपारे के अंदर फरमाया है सूरतुल बकरा में, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग हदायत पर हैं अपने रब की तौफीक से और वही दोनों जहान में कामयाब हैं। यानी कि जो भी कुरान मजीद को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के अहकामात जो हैं उनको मानते हैं, नमाज अदा करते हैं,
جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، وہ اس کے روزے رکھتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، ان پر حج فرض ہے، وہ حج کو ادا کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو حج آپ پر فرض ہے ادا کرنا، تو اپنا حج فریضہ جو ہے وہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری زکوٰۃ کے حوالے سے فضیلت ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی کے اندر فضیلت سماعت فرمائیے۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے نوازا ہے کہ اپنا صدقہ اور خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اچھا حکم دیں، اور برائی سے منع کریں۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکیں زبان سے، اس کو جتنا آپ کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے اس کو روکیں تاکہ وہ برائی سے بچ سکے۔ تو ذرات ذمکار زکوٰۃ کی ادائیگی کے بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی کے اندر ایک آیت مقدسہ سورۃ آل عمران کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ خوشحال ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دست ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بیان کرتا چلوں۔ آج جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلے ہم مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن خالق کائنات اس آیت مقدسہ کے اندر فرما رہا ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ جب خوشحال ہیں، ٹھیک ہیں بالکل، اس وقت بھی خرچ انہیں کرنا چاہیے۔ جب تنگ دستی آ جائے، جب ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جاتا ہے تو ہم جلدی سے صدقہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جب ہم صدقہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے فضیلت سے اس کو صحت یاب کر دیتا ہے، لیکن جب ہم تندرست ہوں اس وقت بھی ہم صدقہ ادا کریں۔ جب ہمارا مال تباہ ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار حکم فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کرو، ہمیں چاہیے مال تباہ ہونے سے پہلے ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور بات بیان کرتا چلوں، جب ہم کوئی مشکل پیش آتی ہے، کسی کا کام چھوٹ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل خصوص میں پردیس کے لیے جو رہتے ہیں دوست، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، فضول خرچی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے ہمارے پاس برکت ڈلنی تھی، مسجد کی ہم نے خدمت کرنی تھی، وہاں سے ہم نے وہ ہاتھ روک لیا۔ جب کام چھٹ جاتا ہے تو ہم جو اللہ کے گھر میں مسجد میں پیسے دیتے ہیں، جو غربا، جو مسکینوں کو پیسے دیتے ہیں، ان کو ہم روک لیتے ہیں۔ ہمارے جو فضول کاموں کے اندر جن کا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ملنا،
ان کاموں میں ہم پیسے اسی طرح بہاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے رزق کے اندر برکت ڈلنی ہے، ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات غرباء مسکینوں کو ادا کرتے ہیں، اس میں ہمارے رزق کے اندر برکت ڈلنی تھی۔ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مساجد کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ کے مال کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب بے روزگار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو وہ دروازہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ ہم بند کر لیتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ یہ عمل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے، جتنا آپ کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے مال کے اندر برکت رہے گی۔ بلکہ خالق کائنات نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم تظلمون۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بھی خالق کائنات فرما رہا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور آپ پر خالق کائنات فرما رہا ہے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہارا مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور بلکہ خالق کائنات نے فرمایا سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت اس سے جہنم دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی جی نہیں چراتے اور نہ ہی اسے جرمانہ سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ آج جب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں کہ جب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور دوسری طرف آپ کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا، اور تیسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مال کے اندر جو ہے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا تذیب کار آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اسی حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ کے ساتھ، اور بلاؤں کے طوفانوں کو دعا اور عاجزی سے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کے اندر، اس حدیث پاک راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو۔ بہت ساری آیت مقدسہ بھی اس حوالے سے ملتی ہیں، حدیث پاک اس حوالے سے ملتی ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ جب ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، 22واں سپارہ ہے سورۃ السبا، خالق کائنات نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وهو خیر الرازقین، اسی مقام پر فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رازقین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بھی خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو کیلکولیٹر ہے، ہمارا جو ذہن ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو گے، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم رائے خدا میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، صدقہ فطر ادا کرو گے، ویسے کوئی صدقہ اپنی عزیز و قارب جو دنیا سے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرو گے، یا مساجد کی خدمت کرو گے، مدارس کی خدمت کرو گے، جہاں پہ مدارس دینیا کے جو طالب علم پڑھتے ہیں وہاں تم ادا کرو گے، تو شیطان جو ہے انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ جب تم رائے خدا میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے مال کے اندر برکت ڈال دے گا۔ جس طرح اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں،
زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا پل ہے۔ جس طرح پل سہولت سے گزرنے کا سبب ہوتا ہے، اس کے ذریعے گزر کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے سہولت کے ساتھ بارگاہ الٰہ رب العالمین میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، حج کیا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور مہمان کی ضیافت کی، یعنی کہ مہمان کی مہمان نوازی کی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اگر آپ پر نماز فرض ہے تو آپ نماز کی فرضیت کو پورا کریں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ پر روزے فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اب حج ادا کریں۔ آج لوگ مال و دولت بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ یقیناً ان سے اللہ ناراض ہے۔ آج ہم پر بیماریوں اور مصیبتیں جو آئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے نماز کے بارے میں، حج ادا نہیں کرتے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، تو ایسی بیماریاں اور تکلیفیں آنا یقیناً اس لیے ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر بار بار نماز کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، لیکن پڑھتے ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھ کر سمجھنے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر بیماریاں آتی ہیں۔ تو جس طرح آپ کو میں نے وہ واقعہ ایک عیسائی کا سنایا ہے کہ اس نے حضور علیہ، وہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے فرمان سنا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے سرکار کا فرمان سن کر اس پر عمل کیا کہ میرا مال تو ویسے لٹ جانا ہے، لیکن میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں۔ اگر میں زکوٰۃ اپنی ادا کر دوں گا تو میرا مال اگر لٹ بھی گیا تو میں مسلمانوں کے نبی سے جا کر اپنا مال بھی لے لوں گا اور ان سے زکوٰۃ جو ادا کی ہے وہ بھی لے لوں گا، اس لیے کہ آپ کے میں نے فرمان پر عمل کیا ہے اور میرا مال پھر بھی لٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے وہ سماعت کیا واقعہ، اس کا مال بھی، باقی سب کا مال لٹ گیا، اس کا مال بھی بچ گیا اور وہ دار اسلام کے اندر بھی داخل ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بن گیا اور اس کا مال بھی محفوظ۔ اگر وہ ایک عیسائی ہو کر اس نے زکوٰۃ ادا کی، اس کا مال محفوظ رہا، تو یقیناً جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ اپنی ادا کریں گے، وہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ان کے مال کو محفوظ رکھے گا۔ حضرات وقار، آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرے وہ کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ دی تو بے شک اس کی برائی اس میں سے جاتی رہی، اس کی برائی اس سے جاتی رہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مال کو پاک اور صاف کر کے قبول فرماتا ہے اور وہ مال ہر نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے مال میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا 29واں سپارہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ اس واقعہ کو خود پڑھیں گے، جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے سورۃ قلم، اس کو سورۃ قلم کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو ترجمہ ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً یہ ہو جائے گا کہ جو مال ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا مال محفوظ رہتا ہے، اور جو ادا نہیں کرتا یقیناً اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ 29ویں سپارہ کی سورۃ الملک کے بعد سورۃ القلم آتی ہے، اس کو کھولیں، اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ ایک نیک آدمی جو مروان نامی کا باغ تھا، یمن کے اندر ایک بزرگ تھا،
اس جو سورۃ القلم ہے اس کے اندر وہ واقعہ موجود ہے. وہ جو بزرگ جو تھا وہ اپنی صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا. جب اس کا باغ کے اندر اس کے جو بھی میوے تھے جب وہ پک جاتے تھے تو غربا کو جو مساکین تھے ان کو بلا کر وہ ان کا جو حصہ تھا وہ ان کو دے دیتا تھا. ان کے مال کے اندر برکت ہوتی. جب اس کی اولاد کی باری آئی وہ دنیا سے چلا گیا. جس طرح آج حال ہے کہ والدین، دادا دادی، عزیز و اقارب جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اچھے طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں. جب اولاد ہوتی ہے پیچھے، ان کے پاس جب مال و دولت ان کے ہاتھ آتا ہے، وہ کنجوسی کے ساتھ وہ بلکہ مال و دولت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ زکوٰۃ خیرات نہیں کرتے. اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ڈکیٹی کے ذریعے وہ ضائع ہو جاتا ہے. فصلیں ہیں تو فصلیں کسی اور ذریعے سے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. بارشیں اور آندھیوں کا آنا اسی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو حضرات جی وقار، وہ جو بزرگ تھے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے. جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی اولاد آئی، اور اولاد انہیں کیا کیا؟ انہوں نے سوچا اگر جس طرح ہمارے والد صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اگر ہم نے اسی طرح خیرات کو جاری رکھا تو ہم تو تنگ دست ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو مال ختم ہو جائے گا. اور آپس میں مل کر قسمیں کھانے لگے کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے جا کر ہم میوے چن لیں گے. اللہ اکبر. سورۃ القلم کو پڑھیں. خالق کائنات فرما رہا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون. جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کھیت کو چن لیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ فقراء کے باغ کے دروازے تک پہنچنے سے ہم میوے چن لیں گے. اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہا جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو ہمارے بڑوں سے حصہ لینے آتے تھے اس باغ کا، ان کے اٹھنے سے پہلے ہم وہ ابھی نیند کے اندر ہیں، ہم کیا کریں گے؟ وہ باغ جا کر چن لیں گے. یہ میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم غربا کے پہنچنے سے پہلے اپنے میوے چن لیں گے، اور ساتھ انشاءاللہ کہا، تو خالق کائنات فرما رہا ہے فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون. اور ان کے باغ میں پہنچنے سے قبل بصورت وبا آگ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا. اللہ اکبر. ان کے مال کو تباہ کر دیا اور وہ سوتے رہ گئے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. کہ سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر کاٹنی ہے. اور وہ چلے تو آپس میں کہتے جا رہے تھے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. آج ہرگز کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یعنی کہ رات کو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم صبح اٹھتے ہی لوگوں جو غربا جو مسکین ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے اپنے باغ کو کیا کریں گے؟ اپنے باغ کی جو فصل ہے وہ کاٹ لیں گے. ان کا ارادہ کیا تھا؟ جو غربا جو مسکین ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے. اللہ اکبر. اور آپس میں وہ کہتے جا رہے تھے اگر کاٹنی ہے تو جلدی چلیں. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین وغدوا على حرد قادرین. آج ہرگز کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہیں آئے گا. اور ترکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہیں. وہ یہ نہیں جانتے تھے ہر چیز پر اللہ قادر ہے. یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام میوے اپنے قبضے میں لے لیں گے اور کسی مسکین کو باغ میں داخل ہوئے نہیں دیکھیں گے. مسکین اس سے محروم رہ جائیں گے. دیکھا جب اپنے وہ باغ کے اندر پہنچے تو ان کا باغ تباہ و برباد ہو چکا تھا اور میوے کا نام و نشان تک نہ تھا. تو کہنے لگے ہم راستہ بھٹک کر کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا باغ تو میووں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ انہوں نے باغ تو دیکھا تھا میووں سے بھرا پڑا ہے، لیکن جب صبح وہ اس ارادے کے ساتھ جا رہے تھے، اس ارادے کے ساتھ وہ جا رہے تھے کہ ہم جو غربا جو مسکینوں کا اس باغ کے اندر حصہ ہے وہ ہم انہیں نہیں دیں گے. لیکن وہاں جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے ایسی وبا آئی، ان کا باغ مال جو ہے ان کا تباہ برباد ہو گیا. جب انہوں نے غور کیا، اس کے در و دیوار دیکھے تو کہنے لگے مسکینوں کو باغ کا منافع
نہ دینے کا ارادہ کر کے ہم اس سے محروم رہ گئے ہیں اور ہم بد نصیب ہیں. بل نحن محرومون، اب ان میں سے یعنی کہ وہ محروم ہو گئے باغ سے کہ ہم نے نیت کی تھی جو غربا جو مسکینوں کا حصہ ہے ہم انہیں نہیں دیں گے. ان کی یہ نیت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مال جو ہے تباہ و برباد کر دیا. بل نحن محرومون، بلکہ وہ کیا ہو گئے؟ اس باغ سے محروم ہو گئے. آپ ان میں سے ایک جو ان کا بھائی تھا وہ بولا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کرو اور ارادہ بد سے توبہ کرو؟ جو تمہارا برا ارادہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ ادا کی ہے، تم بھی زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو. حلقہ کائنات فرما رہا ہے سورۃ قلم کے اندر، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو سمجھدار تھا بول اٹھا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. اب سب کی سمجھ میں بات آ گئی اور عقل ٹھکانے آئی کہ یہ سب کچھ ہماری بد نیتی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یک زبان ہو کر سب نے توبہ کی. اللہ اکبر، سب نے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں. پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور پھر سب نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہنے لگے ہم حد سے بڑھ گئے اور ہم نے ظلم کیا. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین وعسى ربنا ان يبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، اور کہنے لگے تف ہے ہم پر، ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. پھر انہوں نے سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرماتے ہوئے ان کے عوض اس سے بہتر انہیں باغ عطا کیا. اللہ اکبر. اب یہ سورۃ قلم 29ویں سپارے کی جب پڑھیں، اس کے اندر یہ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر کتنی برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو حضرات عزیزکار، بہت سی جگہ خالق کائنات نے اس کی وعید فرمائی ہے کہ جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا. بلکہ آئیے حدیث پاک کی روشنی کے اندر سماعت فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور دونوں کو جمع نہ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو جمع کیا، پس نہ فرق کرو ان دونوں کے درمیان. یعنی کہ خالق کائنات نے بار بار جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اور وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو جمع کیا ہے، پس تم فرق نہ کرو، ان دونوں میں فرق نہ ڈالو، بلکہ دونوں نماز کی فرضیت کو بھی مکمل کرو اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اور آئیے ایک اور اس حوالے سے وعید سماعت فرمائیے جو خالق کائنات نے سورۃ توبہ کے اندر وعید فرمائی ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. خالق کائنات نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها حباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ آیت مقدسہ پر آپ سنیں اور اس کا خود بھی آپ سورۃ توبہ کے اندر آیت مقدسہ ہے، آپ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. خالق کائنات اس کے اندر فرما رہا ہے جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا چاندی اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے. انہیں خوشخبری کس چیز کی ہے کہ جنہوں نے مال و دولت کو جمع کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، مال و تجارت کی زکوٰۃ، ان کے پاس پیسے موجود ہیں، انہوں نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی. اور خالق کائنات فرما رہے انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی.
یعنی کہ وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، انہیں اس چیز کی خوشخبری ہے جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا تھا، جو تم نے دنیا کے اندر یہ مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو مزہ اور سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مقدسہ کے اندر بھی خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جو سونا اور چاندی مال و تجارت جو دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے تھے، پھر قیامت کے دن جو سونا اور چاندی یہ جو زیورات ہیں جن کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن انہی سونے اور چاندی سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پشتیں، ان کی پیشانیاں ان کی داغی جائیں گی، ان کے پہلو جس سے وہ بھاگتے تھے۔ اللہ کا قرآن سننے کے باوجود، علماء کرام سے اس حوالے سے سننے کے باوجود کہ زکوٰۃ ادا کرو، بار بار ترغیب دی جاتی ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دیے ہوئے میں خرچ کرو، لیکن وہ پشت کر دیتے تھے، سننے کے باوجود اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے تھے، تو اس مال سے ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، بلکہ ارشاد باری تعالی ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير۔ اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت بڑھ ہے اور اس کے توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ بخیل ہے، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہمارے پاس اگر 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ، یا ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا ان کے عوض آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، 2.5% اس کی جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، اس کی قیمت لگا کر 40 میں سے 1 روپیہ یا 100 میں سے 2.5 روپے اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ جب ہم اب اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غرباء جو مساکین ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ جس طرح صدقہ فطر کی میں نے فضیلت بیان کی ہے کہ نماز عید سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کریں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہاں اٹلی کے اندر 8 یورو صدقہ فطر ہے ایک فرد کا۔ آپ گھر کے اندر اگر 5 6 7 افراد رہتے ہیں، فیملی کے جو خاص کر کے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ فطر، فیملی اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ جو ویسے ڈیروں پر دوست احباب رہتے ہیں وہ اپنا اٹلی کے اگر اندر رہ رہے ہیں، جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس حوالے سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ وہاں جتنا فطرانہ ایک شخص کا ہے اتنا اپنا فطرانہ، چاہے وہ ادھر کوئی حقدار ہے اس کو ادا کر دیں، یا اپنے ملک کے اندر اپنے وطن کے اندر اپنا صدقہ فطر بھیج کر اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے ذمہ لگائیں کہ ہمارا یہ صدقہ فطر ہے۔ آپ کے روزے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک آپ اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔